أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال لما ذكر تعالى ما يكون في يوم القيامة من الأهوال والأمور العظام الهائلة حذر منه وأمر بالاستعداد له. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ سابقہ آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت اور قیامت کے احوال کا ذکر فرمایا اور قیامت میں جو بڑے بڑے اہم امور سامنے آئیں گے اور جو انسان کو حیران کر دینے والے ہوں گے، تو اب ان آیات میں اللہ نے ڈرایا ہے اپنے بندوں کو، وَأَمَرَ بِالِاسْتِعْدَادِ لَهُ، اور حکم دیا ہے کہ تم قیامت سے آنے سے پہلے آخرت کی زندگانی کے لیے کچھ اسباب تیار کر لو. فقال استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من اللہ ای اذا امر یکونه فإنه کلمح البصر یکون ولیس له دافع ولا مانع. جب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آنے والا ہے، قیامت قائم ہونے والی ہے، اور قائم بھی ایسے ہوگی کہ جیسے پلک جھپکنے کی دیر کے اندر قیامت قائم ہو جائے گی. وَلَيْسَ لَهُ دَافِعٌ، کوئی اس کو دفع نہیں کر سکتا، کوئی اس کو روک نہیں سکتا ہے. تو اس لیے اللہ والے فرماتے ہیں کہ جتنا سفر بڑا ہو اتنا تیاری بھی بڑی. اب دیکھیں نا، کوئی آدمی ایک دن کے سفر پہ جاتا ہے، وہ کہتے ہیں یار کپڑے شپڑے سامان اٹھانے کی کیا ضرورت ہے. لیکن اگر 2 مہینے کا سفر ہو، 6 مہینے کا سفر ہو، تو آدمی اچھی خاصی تیاری کرتا ہے. اور وہ تو ساری زندگی کا سفر ہے کہ پھر اس کے بعد موت ہی نہیں. تو اس لیے اس کے لیے تیاری کرنا جو ہے ضروری ہے. اور فرمایا ما لکم من ملجأ یومئذ ما لکم من ملجأ یومئذ وما لکم من نکیر ای لیس لکم حصن تتحصنون فیہ، تمہارے لیے کوئی ایسا قلعہ نہیں ہوگا جس میں تم قلعہ بند ہو جاؤ. ولا مکان یسترکم، اور نہ کوئی ایسی جگہ ہوگی کہ تم عذاب سے چھپ جاؤ. وتتنکرون فیہ فتغیبون عن بصرہ تبارک وتعالی بل هو محیط بکم بعلمہ وبصرہ وقدرتہ. اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ تم اپنی شکل بدل ڈالو یا اللہ کے آگے چھپ جاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ علم محیط ہے، ذرہ ذرہ اس کے علم کے اندر ہے. اللہ تعالیٰ کے سامنے ہر چیز ہے اور اس کی قدرت کے اندر ہر چیز ہے. فلا ملجأ منہ الا الیہ، اس دن کوئی عذاب سے بھاگنے کا راستہ نہیں مگر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے پناہ دے دے. اسی لیے قرآن میں دوسری جگہ آتا ہے یقول الانسان یومئذ این المفر، انسان اس دن کہے گا کہ ہائے میں اب کدھر جاؤں. کلا لا وزر الی ربک یومئذ المستقر، کہا جائے گا ہرگز کوئی ٹھکانہ نہیں، اب تم نے اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے. اور اللہ نے فرمایا فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، میرے محبوب آپ کو ہم نے ان پر نگران بنا کے نہیں بھیجا. اگر آپ کے دلائل کے بعد، معجزات کے بعد، اتنی کھلی باتوں کے بعد وہ اعراض کرتے ہیں، وہ منہ پھیرتے ہیں، وہ اسلام نہیں لے آتے ہیں، تو چھوڑیں ان کو ان کے حال پہ. آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، آپ نے رسالت کا حق ادا کر دیا ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا،
لست علیہم بمسیطر، ہم نے آپ کو ان پر کوئی مسلط نہیں کیا ہے کہ زبردستی ان کو لے آئیں۔ اسی طرح اللہ فرماتی ہے لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء، میرے محبوب آپ پہ ذمہ نہیں ہے ان کو ہدایت دینا، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہے ہدایت دے دے، چونکہ دل جو ہیں وہ اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ جیسے میرے آقا محبوب دو عالم رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القلوب بین اصابع الرحمن، تمام کائنات اور مخلوق کے دل جو ہے وہ اللہ کی انگلیوں کے اندر ہیں، یقلبھا کیف یشاء یصرفھا کیف یشاء، وہ چاہیں جدھر پھیر دیں، وہ چاہیں ہدایت کی طرف پھیر دیں، وہ چاہیں ضلالت کی طرف پھیر دیں۔ تو اس لیے اللہ کے سوا کوئی ٹھکانہ نہیں، کوئی بھروسہ نہیں۔ آگے فرماتے فإنما علیک البلاغ وعلینا الحساب، آپ کے ذمہ دین پہنچانے کا کام ہے، لیکن حساب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ خود اس کا لیں گے۔ آپ میرا دین پہنچا دیں، آپ قرآن پہنچا دیں، آپ دعوت توحید پہنچا دیں، آپ مسائل حق کا واضح کر کے بیان کر دیں۔ اب جس نے ایمان لانا ہے لے آئے، جو نہیں لانا چاہتا نہ لائے۔ فمن شاء منکم فلیؤمن ومن شاء منکم فلیکفر، اللہ فرماتے ہیں تم میں سے جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے، لیکن یہ یاد رکھو کہ انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل، لیکن ہم نے کافروں کے لیے مشرکوں کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے، نعوذ باللہ۔ اس لیے فرمایا فانما عليك البلاغ وعلينا الحساب، وقال جل وعلا ها هنا ان عليك الا البلاغ، اي انما كلفناك ان تبلغهم رسالة الله اليهم، میرے محبوب ہم نے جو آپ کو تکلیف یعنی آپ کی ذمہ داری، آپ کے فرائض جو ذمے لگائے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ کا دین پہنچا دو۔ اسی لیے یاد رکھے انبیاء کے بعد ان کے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، علماء، سب کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ حق کا مسئلہ پہنچا دیں۔ آگے ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، وہ چاہے ہدایت دے دے، وہ چاہے ہدایت دے۔ ثم قال تبارک وتعالی وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا، اَيْ إِذَا أَصَابَهُ رَخَاءً وَنِعْمَةً فَرِحَ بِذَلِكَ، اگر ہم انسان پہ کوئی نعمت بھیجتے ہیں، رحمت بھیجتے ہیں، رزق میں فراخی دیتی ہیں، صحت، قوت، طاقت دیتی ہیں تو خوش ہوتا ہے۔ اور فرمایا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، وَإِن تُصِبْهُمْ یعنی اگر لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچے، سیئۃ کا کیا معنی؟ جدب، ایک قحط پہنچ جائے، نقمتن کوئی مصیبت، کوئی بلا، کوئی شدت آ جائے، فإن الإنسان كفور يجحد ما تقدم من النعم ولا يعرف إلا الساعة الراهنة فإن أصابته نعمة أشر وبطر وإن أصابته مهنة يئس وقنطا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انسان کا یہ حال ہے کہ جب اس کو تکلیف آتی ہے تو پھر انسان ساری نعمتیں بھول جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ساری زندگی نعمتیں دی، نہیں جی مجھے کیا ملا یار، میرے تو مقدر ہی خراب ہے، میری تو قسمت ہی خراب ہے، نعوذ باللہ۔ یعنی ساری سابقہ نعمتیں بھول جائے گا اسی وقت کی۔ اگر اس کو راحت ملی اکڑ گیا، تکلیف ہوئی یار مجھے ملا ہی کیا ہے، اللہ نے ہمیں دیا ہی کیا ہے۔ دیکھو نا ساری دنیا کے بعد دولت ہے، پیسے ہیں، گاڑیاں ہیں، کاریں، ہمارے پاس کیا ہے؟ ہم روٹی کھانے کو بھی معذور ہیں۔ اللہ کے بندے اگر یہ اللہ ہاتھ نہ دے پھر کیا کریں گے؟ اور اللہ تبارک و تعالی اگر تمہیں انسان نہ بناتے تم کیا کرنا؟ اللہ کی نعمتیں، لیکن انسان ہے وہ فوراً بھول جاتا ہے۔ کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للنساء یا معشر النساء تصدقنا فإنی رأیتکن اکثر اہل النار، فقالت امرأة ولم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فقال لأنکن تکثرن الشکایت وتکفرن العشیر،
لو احسنت الى احداهن الدهر لو احسنت الى احداهن الدهر ثم تركت يوما قالت ما رأيت منك خيرا قط وهذا آل اکثر النساء الا من هداه الله تعالی. اس لیے میرے آقا نے رحمت دو عالم نے خطاب فرمایا خواتین کو اور فرمایا یا معاشر النساء، اے خواتین کی جماعت، تم اللہ کے راستے میں خیرات کیا کرو، تصدقنا، زیادہ سے زیادہ صدقہ کرو. فإنی رأیتکن اکثر اہل النار، میں نے جہنم میں تمہاری تعداد زیادہ دیکھی ہے کہ جہنم میں زیادہ جانے والی عورتیں ہوں گی. تو ایک عورت نے پوچھا لم یا رسول اللہ، کیا وجہ ہے کہ ہم زیادہ جہنم میں جائیں گے، مردوں سے بھی زیادہ عورتیں جائیں گے، وجہ کیا؟ آپ نے فرمایا وجہ یہ ہے کہ ایک تو تم ہر وقت شکوہ کرتی ہو اور دوسرا اپنے خاوند کا انکار کرتی ہو، ناکفری کرتی ہو. ساری زندگی خاوند احسان کرے، گھر دیا، زیور دیا، آرام دیا، کپڑا دیا، ایک دفعہ ایک سوٹ نہ لے گا تو تم نے مجھے دیا کیا ہے؟ تم نے میرے لیے کیا کہ ساری نعمتوں کو پانی پھیر دے گی. ایک منٹ کے اندر سارے احسانات ختم کہ تم نے میرے ساتھ کیا بھلائی کی ہے. یہ گھر تم نے بچوں کے لیے بنایا ہوگا، میرے لیے تھوڑا بنایا ہے. بھائی تو تمہیں زیورات وہ تو اس لیے دیے ہیں نا کہ لوگ سمجھیں کہ فلانے کی بیوی ہے، تو میرے لیے تھوڑے دیے ہیں تم نے. یعنی ہر بات پہ انکار ہوگا اور ناشکری ہوگی، اس وجہ سے وہ زیادہ سے زیادہ. اس لیے حضور نے فرمایا لو احسنت الی احداهن الدهر، تم ساری زندگی اس پہ نیکی کرتے رہو، ایک دن اس کی بات نہ مانو تو کہے گی ما رأیت منک خیرا قط، میں نے تو تم سے آج تک کوئی بھلائی دیکھی ہی نہیں ہے. وَهَذَا حَالُ أَكْثَرِ النِّسَاء. مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں واقعی یہی حال ہے اکثر عورتوں کا. إِلَّا مَنْ هَدَاهُ اللَّهُ تَعَالَى وَأَلْهَمَهُ رُشْدًا، ہاں مگر وہ عورتیں جن کو اللہ نے ہدایت کی ہے اور جن کو اللہ نے راستہ دکھلایا ہے. وَكَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَالْمُؤْمِنُ كَمَا قَالَ، اور وہ عورتیں بھی صحیح معنی ایمان والی اگر ہیں، ان اصابت سراء شکر وکان خیرا له وان اصابت ضراء صبر وکان خیرا له وليس ذلك لأحد الا للمؤمن. میرے آقا نے فرمایا کہ کائنات کے اندر مومن کی بڑی شان ہے، اللہ نے ہر حال میں مومن کے لیے خیر ہی خیر رکھی ہے. ان اصابت سراء، اگر کوئی آرام ملے، دولت ملے، شکر شکر کرتا ہے تو یہ شکر کرنا بھی اس کے لیے بہتر ہے. اور اگر مومن پہ کوئی مصیبت آئے صبر کرتا ہے، یہ صبر کرنا بھی اس کے لیے بہتر ہے. وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ. حضور نے فرمایا یہ نعمت ماں سوا ایمان والوں کو کسی کو نہیں ملی کہ ہر حال میں اس کے لیے خیر ہی خیر ہے. مصیبت آئے شکر کیا تب بھی ثواب، اور راحت ملی شکر کیا تب بھی ثواب. یہ تو ایمان والوں کی باتیں ہوتی ہیں. ہمارے دوست جنوبی افریقہ کے احمد لمبات بڑا اللہ والا آدمی تھا ماشاءاللہ، اس کو مکے اور مدینے سے عشق تھا. کل فوت ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. درجہ ابھی شام انشاءاللہ جنازہ آئے گا. یعنی شدید بیمار تھے، سارے گھر والوں نے منع کیا اس حال میں سفر نہ کرو. ایک عجیب بات ہے، میں مکے مدینے مرنا چاہتا ہوں، تم کہتے ہو سفر نہ کرو. میرا گھر ادھر ہے، ادھر گھر تھوڑا ہے کہ میں آرام کروں. جدے اترے احرام کی حالت میں موت آئی، احرام باندھا ہوا ہے. اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ عرفات کے میدان میں صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا بھائی تھا، حج میں آیا تھا، احرام میں ہے، موت آ گئی، اس کے لیے اب کیا حکم ہے کہ اس کو کفن کیسے دیں؟ فرمایا اسی احرام کی چادروں میں کفن دے دو اور سر پہ کپڑا نہ ڈالو تاکہ قیامت والے دن جب اٹھے گا تو لبیک اللہم لبیک کہتا ہوا اٹھے. تو یہ بڑے نصیب کی بات ہوتی ہے. دیکھو موت تو سب کو آنی ہے نا، کوئی کسی کو بچے کوئی بچ جائے گا، آنی ہے، لیکن شان والی موت ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے اس لیے دعا مانگی ہے کہ اللہم انی اعوذ بک ان جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء.
حضور نے بری موت سے پناہ مانگی۔ موت ہو تو پھر شان والی ہو، نہ ہو جیسے کسی شاعر نے کہا نا کہ جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی۔ موت تو آنی ہے، موت کس کو نہیں آئے؟ موت تو برحق ہے۔ میرے اپنے دوست تھے حاجی قاسم میمن تھے، بہت بڑے لوگ تھے، کاروباری لوگ تھے، میرے ساتھ بس محبت تھی، اللہ ان کی قبر پہ رحمت کرے۔ کئی دفعہ میرے پاس آئے، اب تو وہ مر گئے ہیں نا، اور ہمیشہ آگے میرے ساتھ لڑتے، کہتے مکی صاحب اتنا عرصہ ہو گیا، 50 سال آپ کے والد نے اس حرم میں پڑھایا ہے، 30 سال آپ کو بھی ہونے والے ہیں انشاءاللہ، اور آج تک آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں۔ یار میرا دل بڑا جلتا ہے، آج میرے پاس پیسے ہیں، لے لو مکان خرید لو۔ اس زمانے میں 1,00,000 2,00,000 ریال میں مکان مل جاتے تھے، کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی جو آج تو ملینز میں بھی نہیں ملتے نا۔ میں کہہ رہا چھوڑو آج سے، وہ کہہ رہا یار میرا کاروبار ایسا ہے کہ کبھی میرے پاس کروڑوں ہوتے ہیں اور کبھی میرے پاس روٹی کبھی نہیں ہوتا، میرے پاس پیسے ہیں لے لو۔ میں انکار کرتا، کہتے اچھا ایسا کرو تم مجھ سے قرضہ لے لو۔ چلو تمہارا ضمیر گوارا نہیں کرتا، بلوچ آدمی ہو، غیرت تمہاری گوارا نہیں کرتی ہے، قرضہ لے لو۔ قرضہ لینا تو شریعت میں جائز ہے نا، اور قرضہ یوں لے لو ایسا ایسا، جب اللہ تمہیں توفیق دے ادا کر دو۔ ایک رات دو ایسی یعنی حجت کی نا، مجھے اس کی تصور آ جاتا ہے، اتنی بڑی گٹھڑی باندھی ہوئی 5 لاکھ ریال لے کے آگے گھر میں کہا یہ میں پھینک کے جا رہا ہوں۔ قرضہ سمجھو تو قرضہ ہے، ہدیہ سمجھو تو ہدیہ آپ کو لینا پڑے گا۔ میں نے کہا لے لو، میں یہاں سے کھڑکی سے باہر پھینک دوں گا، مجھے زیادہ میمن بن کے سیٹھی ویٹھی نہ دکھاؤ، تمہارے جیسے سیٹھ میرے جوتے اٹھاتے لے جاؤ۔ میں نے کہا نکل جاؤ، 5 لاکھ میں مجھے خریدنے آیا ہوں، میں نے بکنا ہوتا تو اچھے ریٹ میں بک سکتا تھا۔ خیر وہ بیچارہ ڈر گیا، وہ لے کے چلا گیا، کہتا ہے یار وکی صاحب کا دماغ خراب۔ اور میں نے کہا چھوڑو یار، دنیا میں چلو کوئی دل میں تم یہ تو کہو گے نا کہ کوئی ایک مولوی تھا جو 5 لاکھ ریال ٹھکرا دیتا تھا۔ چلو تم مولویوں کو ہم بدنام تو نہ کریں نا، ان کی عزت کا اللہ کی شان ہے۔ آخری رات تھی، کہنے لگا آج رات کھانا اکٹھے کھائیں گے۔ مجھے یاد ہے مولوی یاسین صاحب ہیں ملتان کے، وہ بھی میرے ساتھ، میں بھی کھانا کھایا۔ جمعرات تھی، رات کے 12-1 بج گیا۔ میں نے کہا حاجی صاحب اب جان چھوڑو ہماری یار، ہم نے صبح میں، اور کہتا ہے مکی صاحب پھر پتہ نہیں کب ملاقات ہوگی۔ اچھا میں نے کہا حاجی صاحب آپ نے ایک بڑا اچھا کام کیا۔ کہتا ہے کون سا؟ میں نے کہا ایک بیٹا تم نے حافظ بنا دیا ہے، چلو قیامت میں تمہاری شفاعت تو کرے گا۔ اور کہتا ہے یار چھوڑو میرے، میں بچوں میں نہ ڈالو، میں تو تمہارے گلے میں ہوں۔ یہ کہہ کے ہم 2 بجے رات کو علیحدہ ہوئے۔ کہا میں صبح مدینہ باغ جا رہا ہوں، واپسی پہ عمرہ کروں گا، وقت ملا تو آپ کو ملوں گا، نہ ملا تو السلام علیکم، ملاقات ہو گئی۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ میں جناب ہفتے والے دن فجر کی نماز کا نیچے وہاں درس دے رہا تھا، ایک آدمی آیا، اس نے کہا جی حاجی قاسم فوت ہو گیا اور سامنے لاش پڑی ہے۔ احرام باندھا ہوا ہے، صبح کی نماز پڑھے، سجدے کے اندر فوت ہو۔ موت برحق ہے، بس دعا کرو اللہ ایمان پہ موت دے، اور ایسی موت ہو کہ دنیا دیکھ کے عشش کر اٹھے۔ میرے دوست تو میں نہیں کہہ سکتا، سید نصیر الدین ناصر گولڑا شریف کے سجادہ تھے۔ اتنی بڑی گدی ہے آپ کے ملک کی، اور یہ واحد آدمی تھا جس نے اس گدی پہ، اس منبر پہ کھڑے ہو کے توحید کا نعرہ بلند کیا، اور بڑا چھوٹی ہی عمر تھی، 50 سال نہیں ہوں گے میرے خیال میں، اور اس عمر میں عربی کا شاعر، فارسی کا شاعر، اردو کا شاعر، سریکی کا، پنجابی کا شاعر، اور توحید پہ اتنا کام کیا ہے نا جی کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ یار پیروں کے گھر میں اللہ نے پھر ایک ایسا ہیرا پیدا کر دیا۔ مجھے ساری کتابیں بھیجی، ابھی ان کے بیٹے بھی آئے تھے، پرسوں مجھے ملے تھے۔
میں نے ان کا دیکھا ہے لائیو پروگرام پہ، جب جنازہ جا رہا تھا، موت کے بعد جب چہرہ کھلا ایسے معلوم ہوتا تھا کہ ابھی سو گیا، منور چہرہ تھا۔ اور مجھے دوستوں نے کہا کہ ہم جنازے میں پہنچے تو 4 میل تک ٹریفک جام تھی، ہم جنازے میں شریک نہیں ہو سکتے۔ یہ موت ہے نا جی، اللہ پاک طرف۔ اب یہ دیکھیں کہاں جنوب افریقہ ہے اور جوہانسبرگ میں رہنے والا آدمی ہے، اور وہاں جناب آیا اور احرام ہے، عمرہ ہے، اور جدہ میں فوت ہو۔ ابھی انشاءاللہ عشاء میں جنازہ ہوگا۔ اللہ مغفرت فرمائے، اللہ تبارک و تعالی جو ہم بیماریاں ہیں ہماری دور فرمائے، اور جو فوت ہو گئے اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ فرماتے ہیں للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ يُخْبِرُ تَعَالَىٰ أَنَّهُ خَالِقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَالِكَهُمَا وَالْمُتَصَرِّفُ فِيهِمَا۔ اللہ خبر دیتے ہیں آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے والی اس کی ذات ہے، وہی مالک ہے، وہی متصرف ہے۔ وَأَنَّهُ مَا شَاءَ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَاء لَمْ يَكُنْ، وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، جو اللہ نہ چاہے وہ نہیں ہوتا۔ وَأَنَّهُ يُعْطِي مَن يَشَاءُ وَيَمْنَعُ مَن يَشَاءُ، وہ جس کو چاہیں دیں اور جس کو چاہیں نہ دیں۔ وَلَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَىٰ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعَ، اور جس کو دیں اس کو کوئی منع نہیں کر سکتا، اور جس کو نہ دیں اس کو کوئی دے نہیں سکتا۔ وَإِنَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، اور وہ جو چاہیں پیدا فرمائیں۔ یہب لمن یشاء اناثا، اور چاہیں تو کسی کو فقط لڑکیاں دیتی ہیں۔ یرزقہ البنات فقط، قال البغوی ومنہم لوط علیہ السلام لم، ان میں حضرت مفسر فرماتی ہیں کہ حضرت لوط کی بیٹیاں ہی تھیں، کوئی لڑکا نہیں تھا۔ فرمایا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جس کو چاہیں لڑکے دیں۔ يَرْزُقُهُ الْبَنِينَ، فقط اس کو لڑکے دیتی ہیں۔ قال البغوی کا ابراہیم الخلیل علیہ السلام لم یولد لہ انثى، ان نے فرمایا جیسے حضرت ابراہیم الخلیل اللہ نے ان کو بیٹے دیے ہیں، بیٹی کوئی نہیں دی۔ او یزوجہم ذکرانا وَإِنَاثًا أَيْ وَيُؤْتِي لِمَن يَشَاءُ مِنَ النَّاسِ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ مِنْ هَٰذَا وَهَٰذَا، اور جس کو چاہیں اللہ جوڑے دیتے ہیں، لڑکے بھی دیتے ہیں، لڑکیاں بھی دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد جناب فرماتے ہیں مفسر رحمہ اللہ تعالی، اور ان کی مثال ایسے ہے جیسے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے آپ کو بیٹے بھی دیے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بیٹیاں بھی عطا فرمائی ہیں۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا أَيْ لَا يُولَدُ لَهُ، اور جس کو چاہیں بانجھ کر دیں، کوئی اولاد ہی نہ ہو۔ قال البغوی کا یحییٰ و عیسیٰ علیہم السلام، جیسے حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ جن کی کوئی اولاد ہی نہیں۔ فجعل الناس اربعۃ اقسام، اللہ پاک نے لوگوں میں 4 قسمیں بنا دی۔ منہم من یؤتیہ البنات، بعض وہ ہیں جن کو لڑکیاں دی۔ ومنہم من یؤتیہ البنین، بعض وہ ہیں جن کو لڑکے دیے۔ ومنہم من یؤتیہ من النوعین ذکورا واناثا، اور تیسری قسم وہ ہے جن کو لڑکے بھی دیے، لڑکیاں بھی دی ہیں۔ ومنہم من یمنعہ ھذا وھذا، اور چوتھی قسم وہ ہے کہ جن کو بالکل کچھ نہیں دیا، نہ لڑکا نہ لڑکی۔ فیجعلہ عقیما لا نسل لہ ولا ولد لہ، اب اس کی نہ کوئی اولاد ہے نہ نسل ہے۔ انہ علیم قدیر، انہ علیم بمن یستحق کل قسم من ہذہ الاقسام، اللہ کی ذات علم والی ہے، جس کو لڑکے دیے ہیں اس کے علم کے مطابق دیے ہیں، لڑکیاں دی ہیں جو بھی فیصلہ کیا وہ ہر چیز کے علم والے ہیں۔ قدیر علی من یشاء من تفاوت الناس بذلک، اور اللہ کی قدرت ہے ہر قسم کی مخلوق پیدا فرما دی ہے۔
وهذا المقام شبیہ بقوله تبارک و تعالی عن عیسیٰ علیہ السلام، اور یہ مقام اسی طرح ہے جیسے اللہ نے فرمایا وَلِنَجْعَلَهُ آیۃ للناس، ہم نے حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا تاکہ کیا علامت بن جائیں اللہ کی قدرت کی۔ اللہ چاہے تو بغیر ماں باپ کے آدم کو پیدا کر دیں، اللہ چاہے تو بغیر باپ کے بی بی حوا کو پیدا کر دیں، اللہ چاہے تو بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ کو پیدا کر دیں۔ یخلق ما یشاء، جو چاہیں کریں، اللہ کی قدرت ہے۔ اب فرماتے ہیں دلالۃ لہم علی قدرتہ تعالی تعالی وتقدس حیث خلق الخلق علی اربعۃ اقسام، فآدم علیہ الصلاۃ والسلام مخلوق من تراب لا من ذکر ولا انثی، اللہ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا، نہ مرد ہے نہ عورت ہے، نہ ماں ہے نہ باپ ہے۔ وحوا علیہ السلام مخلوقۃ من ذکر بلا انثی، اور اللہ نے بی بی حوا کو مرد سے پیدا کیا ہے، حضرت آدم کی بائیں پسلی سے پیدا کیا ہے۔ وسائر الخلق سوا عیسیٰ علیہ السلام من ذکر و انثی، اور آدم کی جتنی اولاد ہیں وہ مرد اور عورت کے ملنے سے پیدا ہوتی ہیں۔ حضرت عیسیٰ کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا فرما دیا ہے۔ وعیسیٰ علیہ السلام من انثی بلا ذکر، فتمت الدلالۃ بخلق عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، ولہذا قال تعالی ولنجعلہ آیۃ للناس۔ وهذا المقام في الآباء والمقام الأول في الأبناء وكل منهما أربعة أقسام فسبحان العليم القدير۔ پاک ہے اس کی ذات جو علم والی بھی ہے اور قدرت والی بھی ہے، اور اس کا ہر فیصلہ حق ہے، اور جو چاہتے ہیں انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جو چاہتے ہیں بس ارادہ فرماتے ہیں، حکم ہوتا ہے ہو جا، بس وہ چیز ہو جاتی ہے۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، اسی کے ہاتھ میں تمام ملکوت ہے، اسی کی طرف سب نے لوٹ کے جانا ہے۔ اللہم امتنا علی الاسلام، اللہم ارزقنا حسن الختام، اللہم اجعل آخر کلامنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اگر ایک بچہ ماں باپ کے درمیان میں سویا ہوا تھا، صبح جب اٹھے ہیں تو مردہ پایا گیا، بہرحال یہ اللہ کے سپرد ہے، کسی پر کوئی دیت نہیں، جرمانہ نہیں، جو اللہ جانتے ہیں کہ ماں باپ تو نہیں مارنا چاہتے، اتفاق ہے۔ اور اگر سونے میں کچھ ہو گیا تو مرفوع القلم ہے۔ مکروہ اوقات جو ہیں فجر کی نماز کے بعد سے لے کر سورج نکلنے تک، اسی طرح عصر سے لے کر مغرب تک، اسی طرح عین جب سورج سر پہ ہو، یہ اوقات مکروہ ہیں جن میں نماز نہیں پڑھی جاتی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کوئی آدمی اگر فجر کے بعد طواف کرے تو ان کے نزدیک افضل اولا یہ ہے کہ سورج نکلنے کے بعد 2 رکعت ادا کرے، کیونکہ حضور پاک کی ایک صحیح حدیث ہے کہ لا صلاۃ بعد الفجر حتی تطلع الشمس، کہ جب تک سورج نہ نکلے کوئی نماز ہے ہی نہیں۔ یہ جو علماء فتویٰ دیتے ہیں یہ گنجائش ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ان کے نزدیک بھی پوری دنیا میں فجر کے بعد نماز نہیں، حرم میں گنجائش ہے، وہ کہتے ہیں اگر طواف کیا ہے 2 رکعت پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں۔ کہتے جی کہ مجھے ہمارے ملک کے کسی عالم نے کہا ہے کہ اس ملک میں جو جانور ذبح ہوتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے ذبیحہ، تو یہ کیا بات؟ میرا بھائی بات سنو، جو مکے میں ذبح ہوتا ہے، مدینے میں ہوتا ہے یا اس ملک میں ہوتا ہے وہ بالکل اسلام کے مطابق ہے۔ آپ کو اطمینان نہیں ہے تو فقیہ کا مذبح ہے، جا کے دیکھ لیں۔
الوطنی والوں کا مذبح ہے، جا کے دیکھ لیں۔ یہاں باقاعدہ مسلخ ہیں جہاں روزانہ جانور ذبح ہوتے ہیں، وہاں جا کے کھڑے ہو جائیں، دیکھ لیں۔ ہاں جو باہر کے ملک سے چیز آتی ہے اس پر کوئی اعتبار نہیں، اس پر بھروسہ کرنا بڑا مشکل۔ اگر صفا مروہ کے دوڑنے کے بعد سر منڈانے سے پہلے میں نے سر پہ کپڑا ڈال لیا، 2-4 منٹ کے لیے، 10 منٹ گھنٹہ، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کہتے جی کہ وطر میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ جو لوگ 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر کے پھر 1 رکعت پڑھتے ہیں، یہ بھی حدیث میں موجود ہے، ہمیں کوئی انکار نہیں ہے۔ اچھا، اور جو لوگ باقاعدہ اس کو مغرب کی طرح ادا کرتے ہیں، وہ بھی حدیث مبارک میں موجود ہے۔ تو جس کو تکلیف ہو وہ سنن نسائی ہے، سنن نبی داؤد ہے، مصنف عبد الرزاق ہے، مصنف ابن ابی شیبہ ہے، ان کتابوں میں یہ باب کھول کے دیکھ لیں، ان کو آپ کو ساری حدیثیں مل جائیں گی۔ تو لہذا کوئی ضرورت نہیں ہے لڑنے جھگڑنے کی۔ یہ کوئی ایسے مسائل نہیں ہے کہ امت کو روز ایک نئے مسئلے پہ لڑاؤ لڑاؤ لڑاؤ۔ بس ایک کام خدا نے ان کے ذمہ لگایا ہے کہ پہلے بزرگوں کو گالیاں دو اور لوگوں کو لڑاؤ۔ بھائی حدیث میں الحمدللہ کسی نے اس پہ عمل کر لیا، الحمدللہ کسی نے اس پہ عمل کر لیا، الحمدللہ۔ اللہ تبارک و تعالی سب کی نمازیں منظور و مقبول فرمائے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ نہ یہ کوئی کفر اسلام کی جنگ ہے کہ ہم ڈنڈے لے کے کھڑے ہو جائیں اور مناظرے کریں اور مقابلے کریں اور ایک دوسرے کی نمازوں کو خراب کریں۔ الحمدللہ امت کا توارث ہے، اور پوری دنیا میں جتنے مسلمان ہیں آپ دیکھ لیں کہ ان میں اکثریت جو ہے وہ حناف کی ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر القرون کے بعد 1200 سال تک پوری اسلامی دنیا میں حنفی کی بھی فقہ تھی اور امام ابو حنیفہ کا فتویٰ تھا۔ تو نعوذ باللہ کیا وہ سارے گمراہ تھے، ان کی نمازیں ختم؟ اللہ کا آدمی کو خوف ہونا چاہیے۔ یعنی یہ تو تاریخی حقائق ہے نا جن کا کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا کہ 1200 سال تک، 1 سال 2 سال نہیں، یہ تو پھر جب انگریز آیا ہے نا ہمارے ملکوں میں، اس نے ہمیں لڑایا ہے، ورنہ اختلاف تو صحابہ میں بھی موجود تھا۔ اب دیکھیں نا، بعض صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کی زیارت حضور پاک نے کی ہے، اور کہنے والے بھی بڑے بڑے صحابہ ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں، عبداللہ ابن مسعود ہیں، بڑے جلیل القدر صاحب ہیں، اور بی بی عائشہ فرماتی ہے نہیں کی ہے۔ تو کوئی مسئلہ نہیں، ایک اختلاف ہے۔ یہ تو نہیں نا کہ بی بی عائشہ نے نعوذ باللہ ان کے خلاف فتویٰ دے دیا ہو، یا انہوں نے بی بی عائشہ کے خلاف فتویٰ دے دیا ہو، یا باقاعدہ مناظرے ہوں اور اشتہار چھپے ہوں۔ ایک رائے تھی، بی بی کا خیال تھا کہ لا تدرکہ الابصار، کہ کوئی آنکھ اللہ کو احاطہ نہیں کر سکتی۔ وہ کہتی ہے جب نہیں تو دیکھا کیسے؟ تو صحابہ کہتے ہیں کہ نہیں، احاطہ کر لینا اور چیز ہے، دیکھنا اور چیز ہے۔ اور اسی لیے ایک حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کلام دیا، محمد مدنی کو اپنا دیدار دیا۔ تو یہ مسائل تھے، صحابہ ہیں، اختلاف ہے، لیکن کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی سر پھٹول نہیں۔ کسی صحابی نے دوسرے کے خلاف کتابیں نہیں لکھی، کسی صحابی نے گلی گلی جا کے شور نہیں کیا کہ دیکھو جی یہ نہیں مانتا، دیکھو جی یہ نہیں مانتا، دیکھو جی یہ نہیں مانتا۔ اچھا، بی بی عائشہ جیسی بی بی وہ کہتی ہے حضور کو جو معراج ہوا ہے وہ بھی خواب ہے، جسمانی معراج نہیں ہے، حضور نے خواب دیکھا ہے۔ اور اس کے بعد بی بی قسم کھا جاتی تھی، یعنی اتنا بڑی شان والی بی بی ہے عائشہ، جس کی صفائی کا گواہ خدا ہے قرآن میں۔
وہ فرماتی تھی واللہ ما فقدت جسد رسول اللہ، وہ کہتی تھی مجھے خدا کی قسم ہے میں نے ساری رات اپنے بستر سے 1 منٹ کے لیے بھی حضور کو جدا نہیں پایا، تو حضور معراج پہ کیسے گئے؟ اور بڑے بڑے صحابہ جلیل القدر صحابہ جو ہیں وہ کہتے ہیں نہیں حضور معراج پہ گئے، اور معراج آپ کو جاگتے میں ہوا ہے، کوئی خواب نہیں، اور جسم اور روح کے ساتھ ہوا ہے، کوئی روحانی معراج نہیں، جسمانی معراج ہے، اسی لیے تو براق لائی گئی، ورنہ روح کے لیے سواری کی کیا ضرورت تھی؟ تو اختلاف ہے۔ اچھا اب محدثین اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، انہوں نے جمع کیا کہ بھئی دونوں طرف ادھر صحابہ ہے ادھر صحابہ ہے، انہوں نے کہا بی بی عائشہ بھی ٹھیک کہتی ہیں اور صحابہ بھی ٹھیک کہتے ہیں، انہوں نے کہا یہ کہتے ہو؟ انہوں نے کہا خدا کے بندے بی بی عائشہ کہتی ہے میں نے اپنے بستر سے حضور کو جدا نہیں پایا، تو بی بی عائشہ کی شادی مدینے میں ہوئی ہے، معراج مکے میں ہوا ہے، حضور کے بستر پہ تھی کب بی بی عائشہ؟ انہوں نے مسئلہ حل کر دیا، انہوں نے کہا خدا کے بندے پر یہ تو دیکھو بی بی عائشہ حضور کے گھر تو آئی ہجرت کے بعد، معراج ہوا ہجرت سے پہلے، تو لہذا بی بی عائشہ کسی اور معراج کا ذکر کر رہی ہے جو حضور کو روحانی طور پہ ہوا، اس لیے مغالطہ ہو گیا، اور دونوں سچ کہتے ہیں۔ تو یہ تو ایسے مسئلے نہیں ہوتے، یہ تو ہمارے ہاں مشکل یہ ہو گئی ہے کہ جیسے آج کل آپ نے دیکھا ہے نا ماشاءاللہ گلی گلی کوچے کوچے میں بڑے بڑے بورڈ ہیں، اشتہارات ہیں، ٹی وی پہ اعلانات ہیں، رسائل میں میگزینوں میں اعلانات ہیں، فلاں حکیم ہر مرض کا ان کے پاس علاج ہے، بس جانے کی دیر ہے انشاءاللہ، پیسہ بھی ختم مریض بھی ختم بفضل ہی تعالی۔ اگر کوئی آدمی حج پہ آ کر اپنے فوت شدہ رشتہ داروں کی طرف سے قربانی کرے بالکل جائز ہے، کوئی منع نہیں، ضرور کرے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر ایک آدمی نے طواف کر لیا صفا مروہ دوڑ کے اپنے ساتھی کے سر کے بال صاف کیے پھر اپنے سر پہ اس طرح ہے، کوئی حرج نہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ اگر ایک آدمی نے سر نہیں مڈایا تھا، احرام اتار دیا، لیکن اگر چند گھنٹوں کے اندر اندر دوبارہ سر منڈا لیا تو کوئی جرمانہ نہیں۔ اگر کپڑے پہنے ہوئے پورا دن گزر گیا تو دم ہے۔ استلام کے لیے کالی پٹی کے بجائے انہوں نے سامنے نشان لگا دیا ہے، تم نیچے دیکھتے تھے تو کھڑے رہتے تھے، اس لیے انہوں نے کعبہ شریف کے اسی کونے پہ سنہری 4 تمغے لگا دیے ہیں۔ مسجد الحرام ہو یا مسجد نبوی ہو، نمازیوں کے آگے نہ گزرے، مجبور ہوں تو سجدے کی جگہ سے دور ہو کے گزرے۔ موبائل فون میں جو لوگ تصویریں کھینچتے ہیں، تصویر کھینچنا کیمرہ ہو موبائل ہو کوئی بلا ہو حرام ہے۔ ہاں اگر صرف عمارت کی تصویر کھینچی جائے کسی جاندار کی نہ ہو تو کوئی حرج نہیں۔ بھئی میں نے کہا تھا کہ آپ مجھے مل لیں عشاء کے بعد، پھر انشاءاللہ ملاقات ہو جائے گی۔ میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی ہیں اور میری بیوی حاملہ بھی ہے، تو اب ہم کیا کریں جناب؟ اب جناب حنفی مسلک میں تو کوئی حل ہے ہی نہیں، ان کے نزدیک 3 ہیں۔ بعض علماء اہل حدیث یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ اگر ایک مجلس میں ایک دفعہ 3 کہے تو 1 ہے، لیکن حنفی حضرات کے نزدیک یہ گنجائش نہیں ہے، آپ کسی مفتی سے جا کے فتویٰ حاصل کریں۔
دوران طواف موبائل سننا، میرا بھائی کوئی اہم بات ہو ورنہ اس کو بند رکھو، طواف شوق سے کرو، بعد میں کر لو بات۔ کوئی اہم بات ہے، مجبوراً ہے، کوئی اہم پیغام آنا ہے، آپ ماشاءاللہ ہاٹ لائن پہ کھڑے ہیں، آپ کا پہ نقصان ہو جائے گا پھر سن لیں۔ بنگلہ دیش سے آیا، احرام باندھ کے نہیں آیا، اگر ڈپٹی ہے، نوکری ہے تو نہیں باندھا تو بچ جائے گا دم سے۔ اگر عمرے کے لیے آ رہا تھا اور نہیں باندھا تو عمرہ بھی قضا کرے، دم بھی ادا کرے۔ کہتے جی کہ اگر میاں بیوی مثلاً قبلے کی طرف سر کر کے لیٹے ہوئے ہیں اور میاں بیوی اگر آپس میں ملے اور سر قبلے کی طرف ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا جناب، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بیٹے کا عقیقہ کرتے وقت میں نے ایک بکرا ذبح کیا، خلاف سنت ہے۔ بیٹا ہو تو 2 ہوں اور بیٹی ہو تو 1 ہو۔ مسافر نے نماز پڑھنی ہے، نیت کیا کرے؟ یہی جو نیت، ابھی عشاء کے لیے کھڑے، نیت ہے تو کھڑے ہیں، بس دل میں نیت ہے، اور کیا نیت کرے؟ جو نمازیں رہ گئی ہیں ان کے لیے سب سے پہلے توبہ کرو سچے دل سے کہ آئندہ میں نماز نہیں چھوڑوں گا، اور اس کے بعد ہر نماز کے بعد قضا پڑھتے رہو۔ بہرحال اگر آپ مجبور تھے، باہر سے احرام نہیں باندھا اور جدے سے باندھا، عمرہ تو ہو گیا لیکن میقات کا نہیں ہوا۔ طواف کے دوران میں مختصر کیا پڑھنا ہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ورنہ تمہیں جو بھی یاد ہو وہ پڑھو، درود شریف، کلمہ شریف، یہ کتابیں لے کے پڑھنا یہ تو بلا وجہ ہے اور بدعت ہے۔ وہ چیز پڑھو جو تمہیں یاد ہے اور دل لگا کے پڑھو۔ کلمہ شریف آتا ہے، درود شریف آتا ہے، جو بھی آتا ہے وہ، کچھ بھی نہ آتا ہو چپ کر کے چکر لگا لو، طواف ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں جی مکے مدینے والے آمین بالجہر کہتے ہیں، مکے مدینے والے 20 رکعات بھی پڑھتے ہیں۔ ساری باتیں مانا کرو، یہ نہیں کہ ایک مانو دوسری نہ مانو۔ اور یاد رکھو مکے مدینے کی بات نہیں، اصل بات ہے قرآن و حدیث کی، یاد رکھو۔ اب مکے میں بہت سارے لوگ ہیں سگریٹیں پیتے ہیں، تو کیا ہمارے لیے جائز ہو جائے گی؟ مکے میں کتنے لوگ ہیں داڑھی منڈاتے ہیں، تو داڑھی منڈوانا جائز ہو جائے گا؟ یاد رکھو قرآن و حدیث اصل ہے، اس کے بعد اجماع امت ہے، اس کے بعد قیاس ہے۔ تو اب جہاں تک آمین کا مسئلہ ہے، آمین ہے دعا۔ آمین کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہم استجب، کہ یا اللہ ہماری یہ دعا قبول فرما۔ اور دعا کا جو اصل حکم ہے قرآن میں وہ یہ ہے کہ ایسا مانگو، ادعوا ربکم تضرعا وخفیۃ۔ ایک بنیادی بات ہے، اس میں جھگڑے کی کیا بات؟ کہتے جی کہ یہاں ظہر کی نماز جو ہے 12:30 ہوتی ہے، ہمارے پاکستان میں تو 2 بجے 2:30 بجے ہوتے تھے، 2:30 تو بج گئے نا آپ کے بھی۔ جب 12:30 ہوتے ہیں وہاں کیا ہوگا؟ تم بھی نماز پڑھ رہے، ہم بھی نماز پڑھیں، جھگڑا کس بات کا ہے؟ اب یہ تو ہم نہیں کر سکتے نا 12:30 بجے کو 2:30 بنا دیں یا 2:30 کو 12:30 پہ لے آئیں۔ میں نے شادی کرنی ہے تو یہ جو ڈولی میں بٹھا کے لڑکی، یہ ہندوؤں کی رسم ہے۔ نکاح جو ہے مسجد میں ہونا سنت ہے کہ عالم ہو، خطبہ پڑھے، گواہ ہوں، دولہا ہو، دلہن کا وکیل ہو، ولی الامر ہو،
خطبے کے بعد ایجاب و قبول ہو، حق المہر کی تعیین ہو، گواہی ہو، اور اس کے بعد کوئی کھجور وجور کوئی میٹھی چیز تقسیم کر دیں، بس نکاح ہو گیا۔ ولیمے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جب بیوی رخصت ہو کے خامند کے گھر میں چلی جائے اور میاں بیوی مل لیں، اس کے دوسرے دن تیسرے دن وہ ولیمہ کر دے۔ اور ولیمہ کا معنی یہ ہوتا ہے جتنا اللہ نے طاقت دی ہے۔ یہ جو ہے نا جی قرضے لینا اور ہال بک کروانے اور یہ تو حرام ہے، جہیز کا مطالبہ کرنا یہ حرام ہے، یہ چیزیں تو بالکل حرام ہیں۔ اب حضور کی شادی دیکھیں، آمنہ کے لال نے فرمایا صحابہ سے کہ کل میری شادی ہے، جس کے گھر میں جو پکا ہو لے آنا، کٹھے کھا لیں۔ شادی ہو گئی۔ طلاق کی مدت جو ہے حاملہ ہے، حمل وضع ہو جائے، ورنہ 3 مہینے یا 3 حیض یا 3 طہر۔ اگر کوئی بندہ مر جائے اس کے لیے ہم حج بدل کریں، بالکل کریں، اس کے لیے قربانی بھی کریں، بالکل کریں، ایک نہیں 100 کر دیں۔ اگر ایک آدمی نے جمعہ نہیں پڑھا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ ظہر پڑھے گا اور کیا کرے گا؟ اگر لوگوں نے واپس جانا ہے، افضل ہے کہ طواف الوداع کر کے جائیں، ورنہ عمرے والے پر طواف الوداع واجب نہیں ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ کر کے جائیں، پتہ ہے کب زندہ رہیں گے نہیں رہیں گے، پھر نصیب ہوگا نہیں ہوگا۔ اگر ایک لڑکا یا لڑکی پیدا ہوئی 15-20 منٹ کے بعد فوت ہو گئی، اس کا کوئی عقیقہ نہیں، کس بات کا عقیقہ؟ عقیقہ 7ویں دن ہوتا ہے، وہ تو 15 دن کے بعد ہے ہی نہیں، عقیقہ مردے کا کرو گے۔ اگر کسی آدمی کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ کے نبی ہر جگہ موجود ہیں، وہ کافر ہو جاتا ہے سیدھا۔ یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ اللہ کا قرآن کہتے ہیں وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامُهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ۔ اللہ نے فرمایا میرے مدنی آپ وہاں موجود نہیں تھے جب بی بی مریم کی کفالت کا جھگڑا چل رہا تھا۔ قرآن کہتے ہیں آپ موجود نہیں تھے۔ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ، اور آپ طور کے جانب میں بھی موجود نہیں تھے۔ وَمَا كُنْتَ صَاوِيًا بِمَدْيَنَ، آپ وہاں نہیں تھے۔ قرآن کہتے ہیں آپ نہیں تھے، آپ کہتے ہیں ہر جگہ تھے، تو کافر ہونے میں کیا شبہ رہ گیا باقی؟ اور یاد رکھو، جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہر جگہ حاضر ناظر ہیں، وہ پورے دین کا انکار کر دیتے ہیں۔ جو ہر جگہ حاضر ناظر ہو اس کو ہجرت کرنی پڑتی ہے۔ یعنی پھر ہجرت کیا مطلب؟ مکے بھی آپ، مدینے بھی آپ، ہجرت کیا مطلب؟ اور جو ہر جگہ حاضر ناظر ہے، معراج پہ جانے کی کیا تکلیف تھی؟ وہاں تو آپ پہلے سے موجود تھے، تو ہجرت بھی ختم، معراج بھی ختم۔ جو آپ ہر جگہ موجود تھے، حج میں تکلیف فرمانے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ تو ہر جگہ موجود تھے۔ ایسا جاہلوں کا عقیدہ، یہ شان بڑھانا نہیں، یہ گستاخی ہے محمد مصطفیٰ کے ساتھ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور سب سے بڑا گستاخ میری برادری کا مولوی ہوتا ہے جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ نبی بھی موجود ہے اور نماز پڑھانے کے لیے مصلی پہ خود کھڑا ہے۔ جب میرا مدنی موجود تھا تو 1,24,000 پیغمبر بھی آگے نہیں کھڑا ہوا۔ نمازیں خود پڑھا رہے ہو، ختم شریف خود دے رہے ہو، 11ویں کے دودھ پی پی کے گردنیں فٹوں کے حساب سے موٹی ہو رہی ہیں، اور نبی بھی ہر جگہ موجود ہیں۔ خدا کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو، کیا کہہ رہے ہو؟
اگر یہ کہو کہ جی ذلی طور پہ مثالی طور پہ ہر جگہ ہے، پھر قادیانی کا عقیدہ بھی یہی ہے. وہ تو نہیں کہتا کہ میں اصلی نبی ہوں، وہ کہتا ہے میں ذلی نبی ہوں. بہرحال جو لوگ فوت ہو گئے ان کے لیے آپ عمرے کریں، حج کریں. جو زندہ ہیں دعا کریں. ہر طواف کے بعد 2 رکعت پڑھنا واجب ہے. اگر دم پڑ گیا ہے تو دم ذبح کر کے وہی غریب مسکین کھڑے ہوتے ہیں ان کو تقسیم کر دیں، دوستوں کو نہیں کھلانا ہے. اگر آدمی دونوں طواف صفا کر چکے تھے پھر ایک دوسرے کا ٹینڈ کر دیا، کوئی بات نہیں. آب زمزم کے پینے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ بیٹھ کے پیئے اور بسم اللہ پڑھ کے پیئے اور 3 سانس لے کے پیئے. زمزم کے لیے کھڑا ہونا جو ہے یہ خلاف سنت ہے. وہ تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر کھڑے ہو کے پی لو تو گناہ نہیں ہوگا، یہ نہیں کہ جب زمزم آئے کھڑے ہو جاؤ. امام ابو حنیفہ کے نزدیک امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے مقتدی فاتحہ نہ پڑھے، کیونکہ حضور نے فرمایا ہے کہ جس کا امام ہو، امام کی پڑھنا جو ہے مقتدی کا پڑھنا ہوتا ہے. عورتوں اور مردوں کی نماز میں بڑا فرق ہے. مرد امام بن سکتا ہے، عورت امام نہیں بن سکتی. مرد کے لیے صف اول افضل ہے، عورت کے لیے آخر افضل ہے. مرد کے لیے نماز مسجد میں افضل ہے، عورت کے لیے گھر میں افضل ہے. اس لیے ایک حدیث مبارک موجود ہے، آپ کو نہ ملے تو آپ موطا امام محمد یا زجاجۃ المصابیح میں دیکھ لیں کہ عورتیں پاؤں ایک طرف نکال کے جتنا زمین کے قریب ہوں گی جتنا سطر زیادہ ہوگا اجر زیادہ ہوگا. جو بے اولاد ہیں اللہ اولاد تو دیں گے، لیکن میرا بھائی اللہ نے اسباب بھی پیدا کیے ہیں. پہلے میاں بیوی دونوں میڈیکل چیک اپ کراؤ. آج کل میڈیکل سائنس بہت ایڈوانس ہے، پتہ تو لگے نا کہ نقص خاوند میں ہے بیوی میں ہے. پھر علاج بھی کرو، دعا بھی کرو. بہرحال جو بچے قرآن یاد کر رہے ہیں اللہ نصیب فرمائے، اللہ ان کے سینوں میں ہمیشہ محفوظ رکھے. میں نے عمرے میں سر گنجا کر لیا، دوسرے عمرے میں نے کینچی سے بال کاٹے. اس طرح پھیرنے کے بعد کون سا بال تھا جو تم نے کینچی سے کاٹا؟ عجیب لوگ، ہمیں سمجھ نہیں آتی کیا کیا کاٹا تم نے. ہاں اگر عمرے کے بعد کوئی 15-20 دن گزر گئے، بال بڑھ گئے، کینچی سے کاٹے، تب تو بات ہے. ورنہ حضرت ایک دم بھی ادا کریں اور اس طرح بھی پھروائیں. اگر دم پڑ جائیں اور پیسے نہ ہوں روزے رکھ لو. نماز میں اگر ٹوپی گر جائے کوئی بات نہیں، اٹھا لیں. باتھ روم میں کھڑے ہو کے وضو جائز ہے، جب غسل ہو جاتا ہے وضو نہیں ہوتا ہے. اللہ نے عقل نہیں دیا، بھوسا بھرا ہوا ہے اندر. جس جگہ تمہارا غسل ہو جاتا ہے وضو کیوں نہیں ہوتا؟ کہ وضو تو اس سے چھوٹی چیز ہے. اگر تصویریں لگی ہوئی ہوں تو وہاں وضو کریں، وضو تو ہو جائے گا. وضو کا کیا ہے؟ ہم جن چپلوں کو پہن کے وضو کرتے ہیں دوسرے بھی پہنتے ہیں، کیا ہو گیا؟ ٹوپی گر جائے اٹھا لیں. میں اپنی ساس کا جنازہ لے کے طائف سے آ رہا تھا، عمرہ نہیں کیا، کوئی حرج نہیں، مجبوری تھی آپ کی. کہتے جی کہ گنبد خضرا پہ روشنی نہیں ہے، آپ لکھ کے بھیجتے ہیں حکومت کو، کر دیں گے. تم جو وہاں 12 ربیع الاول کو سارے شہر میں لائٹ لگا دیتے وہ تھوڑی ہے. یہاں بھی لائٹنگ کرانا چاہتے ہیں. او حضور سے محبت ہے، اندر نور پیدا کر.
یہ لیٹنگ ویٹنگ کام نہیں آئے گی، اندر نور ایمان ہو. جیسے اللہ فرماتے ہیں جب میں راضی ہوتا ہوں تو فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّن رَبِّهِ، اس کے لیے میں نور پیدا کر دیتا ہوں، کھلے روشنی میں آ جاتا ہوں. تبلیغ میں فضائل بتاتے ہیں، مسائل نہیں بتاتے. مسائل تم بتایا کرو، ایک کام وہ کر رہے ہیں دوسرا تم شروع کر دو. کیا مشکل ہے بھائی؟ اب سارے کام ہو تو نہ کرے نا. اب دیکھو نا، ایک آدمی جھاڑو دے رہا ہے، وہی آدمی تو اوپر جا کے لائٹ ٹھیک نہیں کرے گا. ایک کام وہ کر رہے ہیں دوسرا تم شروع کر دو. کہتے ہیں کہ دور میں طلاق کے مسئلے کو قرآن کے مطابق اگر حضرت عمر یعنی قرآن کا مخالف تھا تو موافق ہو. جو حضرت عمر کو قرآن کا مخالف کہے، پہلے کسی مفتی سے فتویٰ پوچھو کہ وہ مسلمان رہتا ہے؟ اور حضرت عمر تو وہ بندہ ہے جس نے زمینوں پہ فیصلے کیے تو اللہ نے عرش سے مہریں لگا دی. آج تک یہ جو 2 رکعت طواف پڑھ رہے سب کا ثواب تو حضرت عمر کو جا رہا ہے. اسی نے تو کہا تھا حضور سے کہ مقام ابراہیم کو مصلی بنائیں. پاکستان میں ڈاکٹر ہیں، قادری صاحب ہیں. جب ڈاکٹر ہیں تو ڈاکٹر سے میں ڈرتا ہوں بھائی. ڈاکٹر ہے نا، ہاتھ ہل گیا تو آپریشن میں ناک ہی کاٹ دے، کیا کرو گے؟ کسی علامہ کی بات کرو، کسی عالم کی بات کرو. ڈاکٹر کا کیا؟ یہ تو انگریزوں کے دیے ہوئے لقب ہیں. یہ ڈاکٹر ہے، یہ جناب اسپیشلسٹ ہے، یہ کنسلٹنٹ ہے، اور یہ جناب سر ہے، یہ جناب جو ہے بڑا بڑا مخدوم الملک ہے، اور یہ جو ہے شمس العلماء. یہ سب انگریزوں کی ڈگریاں ہیں. کہتے جی کہ امام احمد ابن حنبل کو رفع یدین کرنا سمجھ آ گیا تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تو امام حنیفہ کے شاگردوں کا شاگرد ہے. امام احمد ابن حنبل شاگرد ہیں امام شافعی کے، یاد رکھو. امام شافعی شاگرد ہے محمد ابن حسن الشیبانی کا، اور محمد ابن حسن الشیبانی شاگرد ہے امام ابو حنیفہ کا. تو ہم امام ابو حنیفہ کی بات کرتے ہیں، آپ شاگردوں کی شاگرد کی بات کرتے ہیں. پھر ہمارا تو دل ہے، ہم ان کا احترام کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں وہ بھی حق پہ ہیں. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے اللہ کے حرم کے دروازے ہیں، ہر دروازے سے بندہ آ تو کعبے میں رہا ہے نا، جھگڑا کس بات کا ہے؟ پاکستان میں ٹی وی جائز ہو گئے ہیں. ٹی وی جائز نہیں، اصل بات استعمال ہے، یاد رکھو. اب دیکھو نا جی، آپ ایک ماچس بناتے ہیں ڈبیا، آپ کھانے پکانے کے لیے آگ جلائیں گے تو فائدہ ہے، لیکن کسی کے گھر کو آگ لگا دو. بے عین ہی ٹی وی کا یہی ہے. اگر قرآن سن رہے ہو، اس میں النور پروگرام دیکھ رہے ہو، المجد دیکھ رہے ہو، دین کی باتیں پہنچائی جا رہی ہیں تو بڑی بات ہے کہ پوری دنیا میں دین پہنچ گیا. اگر تم فلمیں دیکھ رہے ہو تو پھر عذاب ہے. کہتے جی کہ لوگ زمزم سے کپڑے دھو کے لے جاتے ہیں، مسئلہ کوئی نہیں. اپنے آپ کو دھو کے لے جاؤ، پہلے دیکھو تم ٹھیک ہوتے ہو، تجربہ کر لو نا. تم ایسا کرو کہ روزانہ زمزم سے 2 دفعہ 3 دفعہ چہرہ دھویا کرو، پھر دیکھو داڑھی رکھتے ہو. اگر تم پہ پانی نے اثر نہیں کیا تو کپڑے پہ کیا کرے گا؟ مردے کو دفن کرنے کے بعد جو قبر پہ اذان دیتے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے زندگی میں نماز نہیں پڑھی، اب مردوں کو پڑھوانے آئے ہیں.